جی السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ کل میں نے ایک پوسٹ کی افغان طالبان کے حوالے سے، اور اس میں میں نے کچھ بات یہ کی کہ پتہ نہیں کیوں پوری مسلم دنیا جو ہے وہ اس وقت افغان طالبان کے حوالے سے بات کر رہی ہے، اور وہ اس طرح کی پالیسیز کے اوپر یا تو ڈر کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے افغانستان کے اندر۔ تو میں نے اس حوالے سے کوئی پوسٹ ایک کی، آپ دیکھ سکتے ہیں میری آئی ڈی پہ جا کے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگ اس کے اوپر کچھ ایسے کمنٹس کر رہے ہیں، کچھ ایسی بات، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے میسنجر میں بھی بہت سی چیزیں بھیجی۔ تو میں نے غیر ارادی طور پہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو ریکارڈ کیا، ویڈیو ریکارڈ کیا جواباً، کیونکہ بہت سے میسیجز اور بہت سے کمنٹس ایسے تھے جن کا میں پوسٹ کے اوپر اگر بات کرنا شروع کرتا تو نہ میں اپنی دلیل رکھ سکتا تھا کسی کے آگے، اور نہ ہی میں سب کے پراپر جواب دے سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو کنفیوز دیکھا ہے جو ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ ان کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں، یا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہی جماعت تھی پہلے بھی اور اب بھی۔ تو سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر گروہ تھا جس کو ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے، ان کا افغان طالبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی لنک نہیں تھا ان دونوں جماعتوں کا آپس میں۔ اور پاکستان نے اسی لیے ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان کی فوج نے 2 بڑے آپریشن بھی کیے تھے، آپریشن ضرب عزم اور آپریشن رد الفساد۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ پچھلے 40 سے 45 سال سے افغانستان کے اندر صرف اور صرف اپنی زمین کو، اپنے ملک کو غیر ملکیوں سے چھڑوانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے جہاد کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اسلامی دستور رہے اور ہم اسلامک اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اس وقت میری عمر جو ہے نا وہ 25 سال ہے، یعنی میرے پیدا ہونے سے بھی 20 سال قبل افغان طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے اندر اپنے ملک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ طالبان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں نا، طالبان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے کم و بیش تقریباً 50 علماء کرام سے ریٹن فتویٰ لیا ہوا ہے کہ ہم جو یہ آپریشن کر رہے ہیں، ہم جو یہ جنگ کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے، اور یہ جہاد کس طرح سے ہے اس کو ان علماء نے 50، اور وہ صرف افغانستان کے علماء کرام نہیں ہیں، ان میں پاکستان کے بھی بہت سے علماء کرام شامل ہیں، افغانستان کے شامل ہیں، ایران کے شامل ہیں، اور دنیا کے بہت سے علماء اس میں۔ آپ طالبان کی اس ویب سائٹ پہ جا کے اس فتوے کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب افغانستان میں روس آیا، روس وہاں پر رہا، اس کے بعد افغانستان کے اپنے کچھ حالات خراب ہو گئے سول وار کی وجہ سے، اور افغان گورنمنٹ میں جو انڈیا کی طرف سے بات چیت رہی، اور جو انڈیا نے افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کیا کہ وہ طالبان کو یہاں سے نکالے یا طالبان کو خاموش کروائے، کیونکہ شروع سے جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے، جتنی سنی ہے، اور جتنے با اثر لوگوں سے میں نے اس پہ گفتگو کی ہے، ان سے سوال کیے ہیں، پوچھے ہیں، مجھے اس کا ایک ہی جواب ملا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں پچھلے 20-25 سالوں میں، 30 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ افغان گورنمنٹ میں کوئی ایسا بندہ آیا ہو جو اپنے ملک، اپنے لوگوں کے ساتھ صحیح ہو۔ اور اسلامک تو چلو ایک دوسرا کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ وہ اسلامک بندہ ہو یا اسلامک رولز کے اوپر بات کرتا ہو، کم از کم اپنے لوگوں کے ساتھ وہ لائل ہو۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ پچھلے 25-30 سالوں میں ایسا بندہ افغان گورنمنٹ میں آج تک نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 20 سالوں سے 25 سالوں سے امریکن ڈالرز لے رہی تھی اور اپنے ہی لوگوں کو مروا رہی تھی، اپنے ہی لوگوں کے خلاف امریکیوں کو اڈے دیے ہوئے تھے، اپنے ہی لوگوں کو مروانے کے لیے اسلحہ دیا ہوا تھا، روڈز دیے ہوئے تھے، ہر چیز پرووائڈ کی ہوئی تھی افغانستان کی گورنمنٹ نے۔ تب تو ایسا کوئی بندہ سامنے نہیں آتا مجھے، تب تو کسی بندے نے بات نہیں کی تھی جو آج لوگ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ طالبان اس کو خراب کر رہے ہیں اور طالبان وہاں پہ کیا تہس نہس کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تو کوئی بندہ بات نہیں کرتا رہا کہ کیسے اپنے لوگ ان کو کٹوا رہے ہیں اور اپنے لوگ ان کو مروا رہے ہیں۔
افغانستان نے پچھلے 20-25 سالوں میں جو امریکہ کے ساتھ جنگ کی اور جو ان لوگوں نے کھویا جانوں سے زیادہ بڑھ کر، اپنے جو دوست احباب تھے ان کی جانوں سے زیادہ بڑھ کر جو ان لوگوں نے کھویا. آپ آج بھی افغان کے جو ترجمان ہیں ان کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا لاس تھا وہ یہ تھا کہ آج پوری دنیا میں لوگ ہماری امیج کو بات کر رہے ہیں. پوری دنیا میں لوگ ہماری امیج کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 25 سال 30 سال ہم نے پچھلے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو جو ہے وہ قربان, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امیج پوری دنیا میں اور خراب کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلے افغانی جو ان کے اپنے ملک میں رہنے والے ہیں, اور اس کے بعد کم و بیش پاکستانی اور دنیا کے دوسرے نام نہاد جو مسلم ممالک ہیں. پاکستان نے بھی تو اڈے فراہم کیے تھے نا امریکہ کو کہ وہ افغانیوں کے اوپر جو ہے وہ بمباری کریں. وہ الگ بات ہے کہ ہماری پالیسی کیا تھی, اور ہم خیر اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں بات کر رہا ہوں صرف آج کے افغانستان کے اندر جو طالبان کی صورتحال ہے اور جو ان کے معاملات ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے, اچھا بات شروع ہوئی تھی کہ افغانستان کے اندر پرسوں ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی پاکستان کے اندر بھی اور کم و بیش پوری دنیا کے اندر, کہ انہوں نے 2 لوگوں کو پھانسی دی, اور جو مین شاہراہ تھی افغانستان کی اس کے اوپر جو ہے اس کو ان دونوں کی لاشوں کو لٹکا کے ان لوگوں نے کہا کہ جو کوئی بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا پایا جائے گا اس کے ساتھ ہم یہی سلوک کریں گے. ان دونوں لوگوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی تھی, اور اس کیس کو تقریباً 25 سے 30 دن لگے تھے انویسٹیگیشن ہونے میں. اور جب یہ اسلامک کورٹ میں جو طالبان کی اپنی کورٹ تھی, اسلامک کورٹ میں کیس جب یہ ظاہر ہو گیا, جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ گلٹی ہیں اور ان لوگوں نے بچوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے, تو ان دونوں کو انہوں نے پھانسی دے کر عام شاہراہ کے اوپر لٹکا دیا. اب پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ یہ تو خوف و ہراس کی نشانی بنتے جا رہے ہیں, اور یہ تو جو ہے وہ اس طرح کا تشدد کر رہے ہیں, یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے جن کے ہاتھ جہاں ان کے ہاتھ پڑیں گے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کے اس فیصلے کو اسلامک نظر سے دیکھیں کہ ان لوگوں نے جہاد سے لے کے اب تک کون سا فیصلہ ایسا ہے جو انہوں نے شریعت سے باہر کیا ہے, اسلامک لاء سے باہر کیا ہے. ہمارے ہاں ہوتا عموماً ایسے ہے, میں ان لوگوں کو کہتا ہوں لنڈے کے دانشور. جو لنڈے کے دانشور ہوتے ہیں نا, ان کو نہ تو کسی ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے, نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کس لیے ہوا ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ وقتی اور ظاہری تصویر کو دیکھ کے اپنا فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں. ہماری عمومی عادت ہے, بلکہ ہر اس بندے کی جو اپنے منہ سے نکلنے والے کسی بھی لفظ کو, اس لفظ کی اہمیت کو جانتا ہے, اور یہ جانتا ہے کہ اگر میں صحیح بولوں گا تو اس کا کیا مطلب ہے, غلط بولوں گا تو کیا مطلب ہے. جو ذمہ دار شخص ہوتا ہے نا وہ منہ اٹھا کے کسی چیز کے اوپر بات نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر میں ہوں تو میں اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں جس کے اوپر پہلے میں مکمل تحقیق کر لوں, چیزیں اکٹھی کر لوں, ثبوت لے لوں, پھر جو انالیسس بنتے ہیں ان کو میں اپنے طریقے سے بیان کرتا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر اپنی راہ میں لڑائی کو فرض کر دیا گیا, حالانکہ یہ بات تمہیں ناگوار گزرتی ہے کہ تم ہماری راہ میں اپنی جانیں پیش کرو, لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے جس بات کو تم اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہو وہ تمہارے بھلے کی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس بات کو تم اپنے لیے اپنے بھلے کی سمجھتے ہو وہ بات تمہارے لیے ناگوار ہو. سورہ بقرہ میں یہ آیات موجود ہیں. میں اپنی ویڈیو میں ریفرنس کے لیے لکھ بھی دوں گا کہ کون سی آیات ہیں. اور تو آج تو سارے لوگ اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ جی امن کی بھاشا ہونی چاہیے, امن سے بات کرنا چاہیے, جو ہے وہ ہمیں کسی طرح کے بھی جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. تو وہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ایسا امن اور ایسی خاموشی جو حق کو حق اور سچ کو سچ بھی نہ کہہ سکے تو لعنت ہے ایسے امن کے اوپر بھی. وہ امن نہیں ہوتا, وہ بزدلی ہوتا ہے, کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جہاد کرنے کے بعد امن قائم کرتا ہے. جو جہاد سے پہلے امن کی بات کرتا ہے نا وہ بزدل ہوتا ہے. تو انہوں نے تو اپنے اوپر اس فرض کو پہچانا ہے اور پچھلے 25 سال سے قربانیاں دی ہیں. اور شاید ہی آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو یہ معلوم ہو کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں امریکہ کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کیوں کی ہے. شاید ہی کوئی لوگ آپ میں سے واقف ہوں. جو
کسی طرح کے بھی پوسٹ کے اوپر جا کے کمنٹس کرتے ہیں اور جن کو معلوم بھی نہیں ہوتا. امریکہ نے جب اسامہ بن لادن کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے جو ہے وہ ہماری بلڈنگز میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دھماکے ہوئے تھے یہ اس میں ملوث تھا, تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ افغانستان میں ہے. افغانستان میں اس وقت طالبان کے جو لیڈر تھے وہ ملا عمر تھے. انہوں نے ملا عمر سے کہا کہ ہمیں اسامہ جو ہے وہ آپ دے دیجئے. اب یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا, ان کو ذرا تسلی سے سوچئے گا اور سنیے گا کہ یہ الفاظ ملا عمر کے تھے اور اس نے کیا سوچ کے کہا ہوگا. اور آج بھی یہ الفاظ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. بلکہ ابھی تو وہ ایک صحافی ہیں, ڈچ صحافی ہیں, جرنلسٹ فیمیل, انہوں نے اپنی بک لکھی ہے مکمل طالبان کی تاریخ کے اوپر اور ملا عمر کے اوپر اسپیشل, اس میں بھی انہوں نے یہ کوٹ کیا. تو اسامہ جو تھا نا وہ سعودی عربیہ میں سے تھا, افغانستان کا نہیں تھا, وہ نہ ہی پاکستان کا تھا, وہ سعودی عربیہ کا بورن تھا. ملا عمر نے کہا تھا کہ اسامہ تو سعودی عرب کا نا شہزادہ ہے, اور یہ اس سرزمین کا شہزادہ ہے جس سرزمین کی اگر ایک بکری بھی کھل کے اگر افغانستان کی سرحد میں آ جائے نا, اور اگر آپ کہیں کہ اس بکری کو واپس کر دیں, تو ہم تو اس سرزمین کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہم اس بکری کو بھی واپس نہ کریں, اور آپ تو ہم سے سعودیہ کا شہزادہ مانگ رہے ہیں, تو ہم یہ نہیں دیں گے. ہاں دیں گے اگر آپ یہ ثبوت دیں کہ اسامہ جو ہے وہ ملوث ہے, پھر ہم اس کے اوپر کوئی بات کریں گے. لیکن امریکہ کے خیر پوائنٹس کچھ اور تھے, کچھ مقاصد اور تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے اٹیکس کیے. 21 سال 20 سال ان لوگوں نے جنگ کی ہے صرف اس لیے کہ یہ ایک عربی شہزادے کو ہم سے لینا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے جنرل محمود جو تھے, ان کی بھی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے, اور بڑی بات وائرل ہے کہ جب یہ سمجھانے گئے وہاں پہ کہ آپ ایسا نہ کریں, بیچ سے کوئی راستہ نکالیں, تو ملا عمر نے کہا تھا کہ ہر قوم کی نا اپنی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے, اور ہماری خاصیت ہے کہ ہم غیرت رکھتے ہیں. آپ ان افغان کو آج بات کر رہے ہیں, بھائی انہوں نے یہ عزت کمائی ہے, میرے نزدیک تو انہوں نے یہ عزت کمائی ہے, اور انہوں نے اپنے زور بازوؤں پہ کمائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کتنے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے اس جہاد کے اندر ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی, پاکستان بھی ان میں شامل ہے نو ڈاؤٹ, لیکن فرنٹ لائن پہ تو وہی تھے نا. اپنے گھروں کی, اپنے بچوں کی, اپنے بھائیوں کی گردنیں تو ان لوگوں نے کٹوائی, شہادتیں تو ان لوگوں نے دی. پچھلے 21 سال سے اپنے ایک شہر کے اندر بھی امن کے لیے تو وہ ترس رہے ہیں. تو یہ عزت انہوں نے اپنے زور بازو پہ کمائی ہے, اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے کمائی ہے. آج اگر پوری دنیا ان کو عزت دے رہی ہے تو آپ کو کیوں نہیں ہضم ہو رہی, کیوں نہیں پچ رہی آپ کو یہ ہضم کرنی پڑے گی. آج اگر امریکہ اور روس جیسی جو آپ سو کالڈ سپر پاورز جن کو کہتے ہیں, وہ اگر گھٹنے ٹیک کر وہاں سے ان سے جو ہے وہ بھیک مانگ کر نکل رہی ہے, تو آپ کیوں نہیں اس عزت کو ہضم کر رہے. آج ان کا حق ہے کہ وہ اس افغان گورنمنٹ کو تباہ کر دیں جنہوں نے 21 سال اپنے بھائیوں کو قتل کروایا, اور وہ اپنی گورنمنٹ وہاں پر قائم کریں. اور جن لوگوں کو نہیں پتا, آپ جا کے دیکھیے گا, رشیا کے بعد جب 4 سال افغانوں نے, جو طالبانوں نے وہاں پہ حکومت کی تھی نا, وہ سب سے سنہری دور اس گورنمنٹ کو لکھا جاتا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے جتنے ٹورسٹ لوگ تھے, ٹورزم کرنے والے, وہ افغانستان آتے تھے دیکھنے کہ ہم نے جا کے افغانستان کے جو ہے وہ کلچر ثقافت دیکھنے. ان 4 سالوں کی آپ تحقیق کریں جو طالبان نے وہاں پہ گورنمنٹ کی تھی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, بڑی باتیں ایسی ہیں کہ جو میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن گزارش صرف یہ ہے کہ اپنے بازوؤں پہ اپنی عزت کمائیں ایز اے نیشن, اور پھر کوئی بات کریں. اور جس قوم نے اپنے زور بازو کے اوپر عزت کمائی ہے اس کی عزت کریں. یہاں پہ ایک اور بات میں ایڈ کر دوں, مجھے ابھی میرے ذہن میں آئی ہے. ابھی ریسنٹلی کوئی ہفتہ ایک پہلے افغانوں نے جو ہے وہ اپنی ایک نئی فورس, جو طالبان ہے نا, انہوں نے اپنی ایک نئی فورس لانچ کی ہے, جو ان کے اسپیشل مشنز ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے. اس فورس کا نام انہوں نے رکھا ہے البدری 313. اب جس بندے نے تھوڑی سی بھی اسلام کی تاریخ پڑھی ہے نا, تو وہ اس نام کے اوپر اگر تھوڑا سا غور کرے نا, البدری 313 کا مطلب کیا, تو اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ انہوں نے جنگ بدر کے اوپر تشبیہ دے کے رکھا ہے, اور صحابہ کی تعداد کے اوپر ان کی تعداد رکھی ہے کہ کم و پیش تب 313 صحابہ تھے, اور جنگ بدر میں جو کفار تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی.
لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے توکل کر کے ان لوگوں نے جنگ کی اور وہ جنگ جیت گئے. ان کا بھی مقصد یہی ہے اس کو رکھنے کا کہ ہم لوگ بھی چند ایک تھے اور ہم نے دنیا کی سپر پاورز کو جو نست و نابود کیا نا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسے کے ساتھ کیا. گزارش ہے کہ جن لوگوں نے اپنے زور بازوں کے اوپر عزت کمائی ہے ان کی عزت کریں اور فضول کے لنڈے کے دانشور نہ بنیں. السلام علیکم.